اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور مشرکین نے اگرچہ ان کا بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری تھا۔ جہاں تک جناب ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ ابھی تک اپنے بھتیجے کی کفایت اور حفاظت اور حمایت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے بڑھ چکی تھی۔ کئی سال سے پے در پے حوادث نے، اور خاص طور پہ جناب ابو طالب اور اماں خدیجہ، اسی شیب ابی طالب 3 سال کی یہ جو آیا نا مشکلات، ان کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن ہوئی ہے، ان کی وفات کا سبب یہی بنا ہے۔ ہاں، اور محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، ان کے اعضاء بہت کمزور ہو گئے تھے، کمر ٹوٹ چکی تھی، چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آ پکڑا۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، ایسے ہی دنیا کے لوگ بھی اس پر سواری کرتے ہیں، ایسے ہی بیماریاں بھی اسی پر سواری کرتے ہیں۔ بیماری نے آن پکڑا۔ آج بھی جس کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے وہ نہ ڈینگی سروائیو کر سکتا ہے، وہ نہ کرونا سروائیو کر سکتا ہے۔ امیونٹی اسٹرانگ ہو تو آپ ہر بیماری سروائیو کر جاتے ہیں۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد ان کو سخت بیماری نے آ پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ مشرکین کو اس بات کا خیال ہے کہ جو بندہ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتا رہا، جب وہ نہیں رہے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پھر تو بڑی مزے کی بات ہے، ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاروائیاں کر لیں گے۔ ان کو لگا کہ یہ بھی ہمارے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے۔ اتنا کریکٹر تھا ان کا بھی، کافروں کا، مشرکین کا بھی یہ کریکٹر تھا۔ اس لیے جناب ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق، یہ ہسٹورین ہے، ان کا بیان ہے کہ جناب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ان کے متعلق ہم ان سے عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا اگر مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ اتنی بات کی بھی ان کا خیال تھا کہ لوگ کہیں گے جب تک چچا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کر سکے، اب چچا نہیں ہے تو اب اس کو بغیر چچا کے دیکھ کے، بغیر اکیلا دیکھ کر اس کو کیا۔ اور ہمارے ہاں نہتے پر بھی وار کیا جاتا ہے اور پیٹھ پیچھے وار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب تک مقابلے کی سکت ہے تب تک مقابلہ کریں گے، جب چچا نہیں رہے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بغیر چچا کے، یعنی بغیر باپ کے، اب اس کے خلاف کیسے زیادتی کریں۔ بہرحال قریش کا یہ وفد جناب ابو طالب کے پاس پہنچا۔ ان میں ارکان میں یہ لوگ تھے عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب۔ ان کی کل تعداد 25 تھی۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے آپ اسے جانتے ہیں۔ ان کا مرتبے کا ہمیشہ ان کو دیکھیں، پچھلی بار بھی انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں بھی ہمیشہ پازیٹیو بات کی ہے، آپ کے کریکٹر اسیسینیشن کبھی نہیں کی، اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، ادھر آپ کے اور ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں کہ یعنی ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں، یعنی اب اس بات پر آ گئے ہیں کہ اب وہ نہ ہمارے دین کی مخالفت کریں نہ ہم ان کے دین کی کرتے ہیں۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ کو بلوایا، آپ تشریف لائے تو کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے ایوائڈ نہ کرے۔ جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں، یہ بات مجھے بہت ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، عرب کے بادشاہ بن جائیں،
اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے آپ نے جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں، یعنی جس کو مان جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں، یعنی عرب کے بھی یہ بادشاہ بن جائیں پوری دنیا کے۔ آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا چچا جان کیوں نہ آپ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کو یہ مان جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگی، وہ بھی بادشاہت ہے، زیر نگی آنے کو بھی بادشاہت کہتے ہیں۔ بہرحال جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ لوگ ذرا چپ ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے، سٹ پٹا گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات ماننی ہے، اتنی ہمیں بادشاہت مل جائے گی پوری دنیا کی، اسے کیسے مسترد کریں؟ آخر کار ابو جہل نے کہا اچھا تو بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایک ایسی بات کیا 10 ایسی باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ ہے وہ تاریخ ساز الفاظ جو ابو جہل، پہلے عتبہ بن ربی کی بات آپ نے سنی، پیچھے متم بن عدی اور ان کافروں کے آپ نے دیکھے ظرف، اور آپ ابو جہل کی بات سنیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات ہے تو ہم 1 یا 10 باتیں آپ کی ماننے کو تیار ہیں جس سے ہمیں دنیا کی بادشاہت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انہیں بھی پتہ ہے لا الہ کہتے ہی سارے بت دل کے بت ہیں یا خواہشوں کے بت ہیں یا رسم و رواج کے بت ہیں، توڑنے پڑیں گے، ورنہ صرف زبان سے لا الہ کہنا تھا تو وہ کہتا تھا 1 نہیں 10 دفعہ کہنے کو تیار ہے۔ ہماری طرح 70,000 کلمے کی تسبیحاں وہ ہم سے زیادہ پڑھنے کو تیار تھا۔ اس کو پتہ تھا اس کلمے کو پڑھ لیا نا، وہ سمجھتا تھا، وہ منافق نہیں تھا، کافر تھا، کہ خود کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تہین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا، ضد کی، وہ ضد میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی ان سے پہلے قومیں ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے انہیں ایک وارن کرنے والا، بچانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے بڑے سردار کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، ان کی طرف لوٹ چلو۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، ہم نے اپنے پہلوں سے تو یہ بات نہیں سنی کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے نہیں کہا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ محض بن گھڑت ہے، اور ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب دیوبندی ہیں، ہمارے والد صاحب اہل حدیث ہیں، ہمارے سسرال والے بریلوی ہیں، ہم کیسے مسلمان ہو جائیں؟ اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں کتنی ریزمبلنس ہے ہماری باتوں میں اور ان میں، اور کتنے بہتر ہیں اس دور کے کافر بھی ہم سے۔ ابو جہل کو پتہ تھا کلمے کی وجہ سے
پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے گی لیکن خود کو بدلنا ہوگا، تبدیلی پہلے اپنے اندر لانی پڑے گی۔ ہاں، ہم کلمہ گو ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم تبدیل نہیں ہوتے، اسی لیے تو دنیا کی بادشاہت نہیں، ذلت پوری دنیا کی ہمارے اوپر چاہیے ہوئی ہے۔